اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 ستمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ برج قوس والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران پخراج، سفید پخراج، اور جس کو انگلش میں وائٹ ٹوپاز کہتے ہیں، اس سٹون کا استعمال کریں، آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا۔ اس کے حصول کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران آپ کی توجہ شریک حیات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا نظر آ رہا ہے، اور یہ اپنے شریک کار کے ساتھ اچھا اور محبت والا رشتہ قائم کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت ان کے لیے بھی خاصا خوشگوار ثابت ہوگا جو روزگار کی تلاش میں ہے۔ ان کو اپنے بڑے بہن بھائیوں یا یار دوستوں کے توسط سے کوئی روزگار کا سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی خاصا خوشگوار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کے کام میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی، اور وہ لوگ جو نئے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یا پارٹنرشپ کے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی خوش آئند ثابت ہوگا ان معاملات کو لے کر چلنے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرتے نظر آئیں گے۔ ان دنوں میں آپ کو اپنے یار دوستوں کے ساتھ میل جول رہے گا اور ان کے ساتھ بھی بہتر تعلقات کا قیام ہوگا۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات میں بہتری اور ان کے ساتھ اگر کوئی وابستہ کام ہے تو ان کے حل ہونے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو مستقل بیماری کا شکار ہیں ان کو اپنی صحت کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو وراثتی پراپرٹی کے ایشو میں انوالو ہیں، یہ مسئلہ ان کے حل طلب شکل کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت اولاد کی طرف سے کچھ آنے والی پریشانیوں اور مسائل کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ یا کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہ عشرہ ان کے مالی معاملات میں بہتری لانے کو ظاہر نہیں کر رہا۔ ان دنوں میں ان کو ان معاملات سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ طالب علم اپنے تعلیمی معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کو گھریلو معاملات کے حوالے سے کچھ اچانک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ گھریلو یا خاندانی امور میں کچھ ذمہ داریاں آپ کے اوپر ڈال دی جائیں یا آپ کے کندھوں پر ڈال دی جائیں۔ اس کے حوالے سے بھی آپ کو تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ذمہ داریاں کچھ چھوٹے بہن بھائیوں کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں اور مالی حوالے سے بھی ممکن ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام آپ کے اخراجات میں اضافے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دنوں میں آپ کو اپنے دشمنوں کی طرف سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے حوالے سے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف ہو۔ 3 تسبیح آپ نے روزانہ ایسی کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق زردے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 11، 12، 16، 17 ستمبر کی۔ اس عرصے کی نیز تاریخ آپ کی 18 ستمبر کی ہے۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔